کیا آپ سب خوش ہیں؟ یس ہاللیلویا. ہم سب کیا کرنے آئے ہیں؟ خداوند کی عبادت. بے شک آج ہم یہ خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ ہم جو ہے خدا کے حضور میں کس لیے آتے ہیں. اس کے لیے ہم حوالہ دیکھیں گے روز 20 باب اس کی 3 اور 4 آئے. جس کو مل جائے 20 وہ پڑھتے ہیں. جی 20 باب اس کی 3 اور 4 آئے. خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں مطلوب ہے: میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں. آمین. خدا پہلی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ لکھا ہے کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا. خدا چاہتا ہے کہ ہم پہلا درجہ جو ہے وہ خدا کو دیں. ہم خدا کے حضور آتے ہیں کہ ہم خدا کی عبادت کریں، اور جب ہم دعا میں آ کے باتیں کرتے ہیں یا پھر ہم اپنا پورا دھیان نہیں لگاتے تو خدا نے کیا ہے کہ تو میرے حضور غیر معبود، تو پھر ہم خدا کی بجائے ہم شیطان کو بڑھوتری دے رہے ہیں. ہم شیطان کو اپنا معبود مان رہے ہیں، ہم خدا کے برابر اسے کر رہے ہیں. اور خدا کہتا ہے کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نام رکھ. جب موسیٰ پہاڑی پر گیا تو جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا تھا اور اس کی وہ تعظیم کر رہے تھے. اور ہم جب خدا کی حضور آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا پورا دھیان جو ہے خدا کی طرف لگائیں. کچھ لوگ جو ہے باتوں میں ٹائم گزارتے ہیں، کچھ کہتے ہیں فلانا سن فلانی چھٹی گئی، ادھر تیار ادھر تیار. یہ باتیں خدا کو پسند نہیں ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم پہلا درجہ فرسٹ پیورٹی جو ہے وہ خدا کو دیں، کیونکہ دنیا کے جو معبود ہیں وہ محض بت ہیں جو نہ سنتے نہ دیکھتے نہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ خداوند نے ہمیں جو ہے مسیحی گھرانوں میں پیدا کیا ہے تاکہ ہم زندہ خدا کی تعظیم کر سکیں. جو غیر معبود ہیں وہ ہمیں بچا نہیں سکتے، وہ ہمیں نجات نہیں دے سکتے. صرف زندہ خدا ہی ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور پھر جواب بھی دیتا ہے، ہمیں بچاتا بھی ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میرا ہاتھ اتنا چھوٹا نہیں کہ تمہیں بچا نہ سکے، اور میرا کان اتنا بھاری نہیں کہ تمہاری دعاؤں کو سن سکے. آمین. زبور 91 اس کی 15 ہے، اس میں لکھا ہے کہ وہ مجھے پکارے گا تو میں اس سے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اسے چھڑاؤں گا اور اسے عزت بخشوں گا. خدا نے اپنے کلام میں واضح کر دیا ہے کہ جب ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ ہمیں جواب دیتا ہے. جتنے بھی نبی پیغمبر آئے ہیں جب وہ خدا کو پکارتے تھے اپنی مدد کے لیے تو خدا جو ہے جواب دیتا ہے. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا نبی اور بال پجاری کے درمیان جب یہ مناظرہ ہوتا ہے، یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو آسمان سے آگ بھیجے گا وہی زندہ خدا ہوتا ہے، اور بال کے پجاری جو ہے وہ سارا دن جو ہے اپنے خدا کو پکارتے رہتے ہیں اور وہ ان کی دعاؤں کا جواب نہیں دیتا. اور جب ایلیا خدا سے دعا کرتا ہے تو پل بھر میں ہی آسمان سے آگ نازل ہو جاتی ہے. تو ہمارا خدا ہے جو وہ زندہ خدا ہے. پھر بادشاہ نے کہا تھا سب جو ہے ایلیا کے خدا کی تعظیم، اور ان سب کو قتل کیا گیا تھا. اور جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی چیز ضرر نہیں پہنچاتی. خدا ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں بچاتا ہے. زبور 121 اس کی 6 آیت میں لکھا ہے نہ آفتاب تجھے زر پہنچائے گا نہ مہتاب رات کو.
کیونکہ ہمارا محافظ کون ہے؟ آمین۔ اسی طرح اگلی آیت میں لکھا ہے خروج کے 20 باب کی 4 آیت میں تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ادر ریلیجن کے بہن بھائی ہیں جو کیتھولک ہیں وہ جو ہے ماں مریم کے اسٹیچو کے آگے وہ سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں واضح لکھا ہے کہ تو کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، ہاتھ سے بنائی ہوئی جو چیزیں خدا نے واضح طور پر منع کیا ہے، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو نہیں ماننا۔ کچھ لوگ جو ہے وہ جو پوسٹر ہوتے ہیں گھر میں وہ لیتے ہیں یہ یسوع مسیح کی تصویر ہے، گر جائے تو جلدی سے اٹھا کے اسے چوٹ کے سینے سے لگاتے ہیں کہ یہ یسوع کی تصویر ہے۔ جن لوگوں نے یسوع مسیح کو دیکھا تھا وہ تو ہزاروں سال پہلے گزر چکے، ابھی اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس نے یسوع مسیح کو دیکھا ہو۔ یہ صرف ایک خیالی تصویریں ہیں جو انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق بنائی ہیں۔ جو خیالی چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ ہمیں نجات بھی نہیں دے سکتی۔ اگر ہم یسوع مسیح کو جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے تو نجات دیکھی ہوگی، بہت بڑی نجات دیکھی ہوگی، اور اگر کوئی خدا کو دیکھ لے تو کیا اس کے اندر کوئی بیماری یا کوئی ناراستی رہے گی؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی تصویریں، یہ یسوع کی تصویر ہے، اور ان کو دیکھتے بھی ہیں اور کہتے ہیں گر جائے تو جلدی سے اٹھا کے سینے کو لگاتے ہیں، تو کیا ان کے اندر یہ ناراستی نہیں؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ بھی اس طرح سے بھی ہمیں ایک طرح غیر معبود کی جو ہے پرستش کرتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم غیر معبودوں کے پیچھے نہ بھاگیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ ذرا سی مصیبت آ جائے تو انہیں کہیں فلاں دربار پہ چلے جائیں، تریس لے لیں یا یہ کر لیں وہ کر لیں، تو وہ اس چیز پہ ایگری ہو جاتے ہیں، بلکہ خدا ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ خدا کہتا ہے کہ غیر معبودوں کو ہم نے نہیں ماننا، ہم نے ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے زبور 16:4 میں غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے زندہ خدا کی تعظیم کرنی ہے، اور جب ہم اس کے حضور میں ہوتے ہیں ہم نے اپنا پورا دھیان خدا کی طرف رکھنا، نہ دنیا داری کی طرف، نہ کسی سوچوں میں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جی انہیں کہیں کہ جناب آپ چرچ نہیں آئے، وہ کہتے ہیں ہمیں ضروری کام تھا۔ مینس کہ ان کے کہنے کا مطلب اگر یہ سوچا جائے تو کہ چرچ آنا یا دعا کرنا غیر ضروری ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں کسی بھی کام میں خدا کو فرسٹ پریورٹی دینی۔ دنیا کے کام جو ہے وہ دنیا میں ہی رہ جانے، یہ کام ختم نہیں ہوتے، ہمیں ہر کام میں خدا کو پہلا درجہ دینا۔ ہم فرعون کی مثال دیکھتے ہیں، جب موسیٰ نے مصر سے بنی اسرائیل کو نکالا تو فرعون جو ہے وہ بت پرستی کرتا تھا، اسے اس نے کہا کہ ہاں بھائی میرے لوگوں کو جانے دے، وہ اس چیز پہ راضی نہیں ہوتا تھا، اور اس کا یہاں تک کہ اس کا اپنا بیٹا جو ہے وہ مر گیا، پر وہ اپنے معبود کے آگے اسے لٹا کر دہائی دیتا رہا کہ اس کو زندہ کر، اس کو زندہ کر، پر وہ زندہ نہ ہوا۔ صرف زندہ خدا ہی سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ خالق کل کائنات ہے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ خدا جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسا معبود تو نہیں ہے جس کی ہم تعظیم کرتے ہیں؟ کیا ہم تو جو ہے فرسٹ پیورٹی خدا کی بجائے کسی اور کو تو نہیں دیتے؟ آئے ہم ایک دعا کریں گے ایلڈر سلیم کے ساتھ مل کے، اور خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے اور اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔